السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، منصف عوام کا اور قانونی ٹی وی چینل کا ڈھیروں محبت بھرا سلام، پیار، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج منگل ہے اور 6 اکتوبر ہے، اور 6 اکتوبر ہے، یاد آ گیا سر 7 اکتوبر میں میری شادی ہوئی سی، یاد آ گیا 88 چلو اللہ تعالیٰ نے خوش رکھا ہوا ہے، بچے بیوی سب ٹھیک ٹھاک نے، اللہ کا شکر ہے۔ تے تواڈی ایڈوانس مبارک دا بھی مینوں تواڈا شکریہ ادا کرنا پی رہا ہے، انشاءاللہ شکریہ تواڈا بہت زیادہ۔ اچھا جی، گل یہ کہ اج میں تواڈے سامنے رکھنا وا ایک سروے اج تسی قانونی ٹی وی چینل دے ایک سروے دے جواب دینا ہے، اور لازمی جواب دینا ہے، کمنٹس کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اس سروے دے نال سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تے اس سروے ہے کہ جی الیکشن جڑے نے ساڈے قومی الیکشن آیا او فوج دی نگرانی چ ہونے چاہیے نے یا نہیں؟ سوال بڑا دلچسپ ہے، تواڈی رائے بھی بڑی دلچسپ ہوئے گی۔ میں پھر دساں گا تانوں اگلی ویڈیو کہ جی کتنے پرسنٹ تسی کیا ہے کہ جی فوج دی نگرانی چ ہون تے کتنے پرسنٹ کیا ہے جی فوج دی نگرانی چ نہ ہون۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے ہمیشہ ہمارے جو ہے نا تھوڑے بہت متنازع رہے ہیں۔ عمران خان نے پچھلی دفعہ جو الیکشن میں دھاندلی کا کہا تھا، وہ کہا تھا کہ جی 4 حلقوں میں آپ دوبارہ ری کاؤنٹنگ کروا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ پھر جہانگیر ترین نے بعد میں کہا تھا جی دھاندلی واندلی نہیں ہوئی، ہم نے ویسے ہی کہا تھا۔ یہ جہانگیر ترین کا بیان موجود ہے۔ یہ تو میں نے بتایا نا، یہ جو جھوٹوں کا ٹولہ ہے نا، یہ عمرانی جو ٹولہ ہے نا، ٹولہ، تو یہ تو جھوٹوں کا ٹولہ ہے۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بڑی آفات آتی ہیں تو وہ ہم فوج کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ وہ منظم طریقے سے ہر کام کرتے ہیں۔ سیلاب آئے تو منظم طریقے سے لوگوں کو بچاتے ہیں، زلزلہ آیا ہے کشمیر والا یا دوسرا تو ہم نے اس کو منظم طریقے سے بچاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ڈسپلن ہے، تو ہر کام وہ منظم طریقے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک یہ ہوتا ہے، مردم شماری ہو، خانہ شماری ہو، کچھ بھی ہو، ہم فوج کو ان کو بلاتے ہیں، یا پھر ہم اساتذہ کو بلاتے ہیں۔ اساتذہ کا بھی بہت احترام ہے، بہت ان کی محبت ہے۔ پروفیسر ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں جو بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ ہر چیز یہ کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ اعزازیہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے یہ طبقہ ہے۔ اب اس دفعہ الیکشن ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں، جس میں یہ سلیکٹڈ نااہل نالائق یہ عمران خان ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ پیور فوج کی نگرانی میں ہوئے ہیں۔ اب یہ پیور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عام طور پہ یہ اساتذہ یا دوسرے کرتے ہیں، یا فوج ایسے کھڑی ہوتی ہے، دور کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک کرنل باہر بوتھ کے باہر، اور ایک کرنل بوتھ کے اندر، ٹھیک ہے، اس طرح اس دفعہ یہ ہوا ہے۔ یہ پہلے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اندر ہمیشہ جو امیدوار الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں، تو اس دفعہ ان کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا۔ پھر آر ٹی ایس سسٹم جو بیٹھا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بات کر لوں کہ یہ اس دفعہ جو ہوئے ہیں یہ پیور الیکشن میں ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی دو مہینے پہلے، 1.5 مہینہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ جی آپ ہم سے الیکشن کیوں کرواتے ہیں اگر ہمارے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں؟ آپ ہمیں نہ بلائیں، ہم نہیں آئیں گے، ہمیں آپ بلاتے ہیں تو ہم الیکشن کروانے آتے ہیں نا۔ تو بات یہ ٹھیک ہے ان کی کہ ان کو بلاتے ہیں تو آتے ہیں۔ اب ان کو بلاتے کون ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آخری جو 3 مہینے ہوتے ہیں وہ ایک نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے، نگران حکومت آ جاتی ہے، نگران وزیر اعظم آتا ہے، نگران وزیر اعلیٰ آ جاتے ہیں چاروں صوبوں میں۔
وہ پھر کرواتے ہیں الیکشن، ان کی ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن بھی ان کے نگرانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس کے تحت کروانے ہیں، اپنا ان کے کیا کہتے ہیں اساتذہ کے انڈر کروانے ہیں، فوج کے کروانے ہیں، کس طرح کروانے ہیں، پٹواریوں کے ذریعے کروانے ہیں، یہ سارا نگران حکومت کرتی ہے۔ اس میں نہ نون لیگ کا کوئی قصور ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ کسی کا۔ اب میں یہ کہتا ہوں یہ سروے اس لیے آپ سے کروا رہا ہوں، اس لیے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو اس دفعہ دیکھیں اس مرتبہ سارا کا سارا زور آپ تو اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں سیدھا میں کہتا ہوں فوج کے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کرانے والی ہی فوج تھی۔ جب ایک کرنل اندر تھا اور ایک کرنل باہر تھا تو باقی سویلین کی کیا مجال تھی کہ وہ جناب کوئی ہینکی پھینکی کر جاتے یا کوئی ایسی ویسی باتیں کر جاتے، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنے رولز میں یہ طے کر لے، یہ تو آپ سروے میں بتائیں گے، مثلا اگر فوج کی زیر نگرانی نہیں کرانے، فوج کے ویسے میرا ذاتی جو ویو ہے نا وہ یہ ہے کہ فوج کی نگرانی میں نہیں ہونے چاہیے، فوج اس سے متنازع ہوتی ہے، فوج اس سے بدنامی فوج کی ہوتی ہے۔ اب 3 مارشل لا لگ چکے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ فوج کو یہ خون بھی لگ گیا ان کو، تو ان کی حوث ہوتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئے، جیسے مشرف آیا ہے، جیسے ضیاء الحق آیا ہے، یہ سارے آئے ہیں نا سویلین حکومتوں کو توڑ کے ہی آئے ہیں نا۔ تو ان کی نگرانی میں الیکشن ہوتے ہیں، رزلٹ ہوتے ہیں، پھر یہ کافی چیزیں جو ہے نا ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہے، کسی کا ماما الیکشن لڑ رہا ہے، کسی کا چاچا لڑ رہا ہے، کسی کا باپ لڑ رہا ہے، کسی کا بھائی لڑ رہا ہے، کسی کا داماد لڑ رہا ہے، ہوتا ہے نا یہ۔ تو اگر تو یہ سروے میں یہ ہو، میرا بھی یہی ہے کہ فوج کے زیر نگرانی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں نا ان میں یہ طے کر دیا جائے کہ جی الیکشن اساتذہ کی نگرانی میں ہوں گے، تاکہ نگران حکومت اپنی مرضی نہ کر سکے، کیونکہ وہ پھر کسی کی بھی نہیں نہ ہوتی، وہ کسی پارٹی کی بھی نہیں ہوتی، نگران تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ مرضی ختم کر دی جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ جو الیکشن ہے وہ اساتذہ کی زیر نگرانی ہوں گے پورے پاکستان میں۔ تو میری اس سروے کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ تو اس دفعہ کا جو یہ تجربہ ہوا ہے نا کہ فوج کی نگرانی الیکشن ہوئے ہیں اور ایک کرنل بوتھ کے اندر تھا اور ایک کرنل بوتھ کے باہر، تو میں تو کہوں گا میرے پیو دی بھی توبہ ہے کہ الیکشن فوج کی نگرانی میں کرائے جائے، نہ کرائے جائیں، میری یہ ہے۔ لیکن میں آپ کی جو رائے آئے گی اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اور کون سا ایسا طبقہ ہے جو اتنی زیادہ تعداد میں ہر جگہ موجود ہو جو الیکشن کروا سکتے، جیسے اساتذہ بہت لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ یہ فوج بھی ہے، 15 لاکھ سے زیادہ ہماری فوج ہے، فوج بھی الیکشن کروا سکتی ہے۔ تو آج یہ دلچسپ سروے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور ساری حقیقتیں بھی بتائی ہیں کہ یہ ان حکومتوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا جو اس وقت ہوتی ہیں، یہ نگران حکومت کا اختیار ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ضمنی یہ بھی آ جائے کہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے یا نہیں، اور الیکشن فوج کی زیر نگرانی ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر آپ نے بھرپور حصہ لینا ہے اور بتانا ہے، اور یہ اینڈ پہ آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کر کے اپنا موبائل بند کرنا ہے، اپنا ٹی وی بند کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو تک آپ کو سروے بھی بتاؤں گا، پھر جو سروے آپ بتائیں گے نا وہ بھی بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔